بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ کے مسائل اور ان کا حل کے عنوان سے آج کے 5ویں نشست کے ساتھ میں آپ کا میزبان اور میرے ساتھ موجود ہے مفتی ہدایت اللہ صاحب۔ مفتی صاحب شکریہ۔ مفتی صاحب مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک شخص پر غسل فرض ہو گیا، اس نے پہلے منہ اور ہاتھ دھوئے اور پھر بھولے سے پانی کی جانچ کے لیے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال دیا، اس پانی سے غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ سائل محمد رضوان راولہ کوٹ سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل، جب اس نے ہاتھ دھو لیے اور اس کے ہاتھ پر کوئی نجاست نہیں ہے تو یہ ہاتھ اگر اس نے پانی میں ڈال دیا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا اور اس سے وہ غسل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ السلام علیکم مفتی صاحب، عرض یہ کرنا ہے کہ اگر امام عشاء کی فرض کی چوتھی رکعت میں ثنا پڑھ لے تو کیا سجدہ سہوا واجب ہو جائے گا، اور اگر سجدہ سہوا کر لے تو پھر کیا حکم ہے؟ المستفتی دانش الرحمان۔ چوتھی رکعت میں ثنا پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اور سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا تو بھی نماز ٹھیک ہو گئی ہے اور نماز درست ہے۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، کئی بندوں نے مل کر کمیٹی ڈالی ہے، اس میں سے جس شخص کی کمیٹی نکل آتی ہے تو دوسرا شخص اس سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی کمیٹی مجھے دے دو اور میری واری پر آپ میرے کمیٹی لے لینا۔ تو شخص آگے سے اس کو کہتا ہے کہ میں کمیٹی آپ کو اس شرط پر دوں گا کہ آپ مجھے 2000 روپے دیں گے، تو کیا اس کے لیے 2000 روپے لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ محمد سہیل دمیال سے۔ نہیں، یہ تو سود میں آتا ہے جی، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی جی۔ اگر نماز کے دوران جمائی لیتے وقت آواز نکل آئے تو اس سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ محمد جاوید بٹگرام سے۔ اگر بے اختیار آواز نکل آئے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر اپنے اختیار سے یہ آواز نکالی ہے اور اس سے حروف بن گئے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہوئی۔ مفتی صاحب، میں ایک دکاندار ہوں اور بسا اوقات کچھ لوگ مجھے زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غریب غربا کو دے دینا، تو کیا میں ان پیسوں کے بدلے دکان کا سامان زکوٰۃ میں یا صدقے میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں؟ سیال محمود چترال سے۔ دیکھیں، اگر اس کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ان پیسوں کی عوض میں اپنے دکان سے ان کو سامان دے دیں تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر اجازت نہیں ہے، نہ صراحتاً ہے نہ دلالتاً ہے، تو پھر ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جس طرح رمضان المبارک میں اجر بڑھ جاتا ہے تو کیا اس طرح گناہ بھی بڑھ جاتا ہے یا نہیں؟ محمد کاشف راولہ کوٹ سے۔ دیکھیں، جب ایک چیز اللہ کے ہاں محترم ہو اور آپ اس کے احترام کو پامال کرتے ہیں، تو جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یہ ایک محترم مہینہ ہے، اب ایک آدمی اس کے احترام کا خیال نہیں رکھتا اور اس میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جرم بھی بڑا ہے اور اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسی فیملی جن کے والد سرکاری نوکری کرتے ہیں لیکن تنخواہ سے گزارا مشکل سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ مہینے کے آخری دنوں میں پیسے ادھار لینے پڑتے ہیں، تو وہ رمضان میں کسی سے زکوٰۃ کے پیسے یا راشن لے سکتا ہے؟ ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ سائل کا نام نہیں ہے۔ جی بالکل لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ہر وہ آدمی لے سکتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، اور سوال میں جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ مشکل سے اس کی اپنی تنخواہ سے گزارا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بچتے نہیں ہے بلکہ قرضہ لینا پڑتا ہے اس کو، تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی تو خود جو ہے مستحق ہے، تو جو مستحق آدمی زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم مفتیان کرام، نماز کے سجدے کے علاوہ سجدے کی حالت میں دعا کرنا کیسا ہے؟ یعنی سجدے میں جا کر دعا مانگنا درست ہے یا نہیں؟ محمد جاوید راولہ کوٹ سے۔ دیکھیں، نفل نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کے دوران دعاؤں کا ثبوت ملتا ہے، لیکن خالی سجدہ ہو اور اس میں جا کر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک میڈیسن فیکٹری ہے جو کہ سال کے آخر میں اپنے پورے منافع کا 5% حصہ اپنے ملازمین میں تقسیم کرتی ہے،
اور اس رقم میں کچھ سود کی رقم بھی شامل ہوتی ہے، اور وہ سود کی رقم اپنے ملازمین کو بتا دیتے ہیں کہ اتنے پیسے اس میں سود کے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سود کی رقم کہاں اور کس مد میں جو ہے وہ خرچ کی جائے؟ جنید احمد اسلام آباد سے۔ سود کی رقم کا استعمال تو ظاہر جائز نہیں ہے، جی تو اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں اور باقی جو رقم ہے وہ استعمال کریں۔ ٹھیک ہوگی صاحب، میت کو غسل دینے پر اجرت لینا کیسا ہے؟ سائل کا نام نہیں ہے۔ جی بالکل جائز ہے، میت کو غسل دینے پر جو اجرت ہے وہ بالکل لینا جائز ہے۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب محترم، آج کل مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی اپنے قائدین کی تصاویر سٹیجوں پر لگاتے ہیں، پینافلیکس بناتے ہیں، اس حوالے سے اسلام کا کیا حکم ہے؟ اسلام میں جو تصویر کی ممانعت اور وعید آئی ہے، کیا یہ اس زمرہ میں داخل ہوگا؟ دلائل کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ نور اللہ راولپنڈی سے۔ دیکھیں، جو تصویر ہے اس کے بارے میں اگرچہ علماء کا آپس میں اختلاف ہے کہ کچھ تصویروں کے جواز کے وہ قائل ہیں، کچھ کے عدم جواز کے قائل ہیں، لیکن اس تصویر کی کیا ضرورت ہے جو ہم سٹیجوں پر لگاتے ہیں اور جناب قائدین کی تصاویر لگائی جاتی ہے؟ تو ان سے ہم علماء کو کم از کم اعتراض کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ وہ جو محفل ہوتی ہے، جو پروگرام ہوتا ہے، وہ ایک دینی پروگرام ہوتا ہے اور ہم ایک دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، تو ایسی جگہوں میں مشکوک باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ نماز تراویح میں آیت سجدے والی آ گئی، وہاں پر امام صاحب نے سجدہ کیا اور سجدے سے دوبارہ اٹھے اور پھر وہی سجدے والی آیت دوبارہ پڑھ دی، تو کیا دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا؟ قاری عمران معاویہ اڈیالہ روڈ سے۔ نہیں، دوبارہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی جو سجدہ کر لیا ہے وہ دونوں تلاوتوں سے کافی ہو گیا ہے۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سلیم سلیمانی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں عطا اللہ دمیال کیمپ راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ ہے، اس کی اتنی آمدنی ہے کہ اس کا نارمل سے گزارا چل رہا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا بھی واجب نہیں ہے، تو اس کے اوپر فطرانہ دینا کیسا ہے؟ کیا وہ شخص فطرانہ دے سکتا ہے؟ دیکھیں، فطرانہ تو دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن جب اس پر نہیں ہے تو وہ اگر نہیں دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ فطرانہ دیکھیں ہر اس آدمی پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح اس آدمی پر بھی فطرانہ واجب ہے کہ جس کے پاس اموالی زکوٰۃ جو ہے وہ بقدر نصاب تو نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ اگر ساتھ ملا دیا جائے، جو سونا چاندی نقدی مال تجارت ہے یا اموالی زکوٰۃ ہے، تو یہ بھی اگر ساتھ ملا دیا جائے تو وہ نصاب کو پہنچ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس آدمی پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوتی ہے، لیکن فطرانہ اس پر لازم ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر اس طرح ہے تو پھر اس پر ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔